نیشنل الیکشن پلان کس لیے بنایا گیا تھا، اس کو بنانے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور اس میں کل کتنے نکات مشتمل ہیں، آج ہم لوگ بات کریں گے اسی موضوع پہ۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان امجد عزیز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دی خیبر کرونیکلز۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے نیشنل الیکشن پلان۔ ناظرین، نیشنل الیکشن پلان کی جب 2014 میں 24 دسمبر کو پارلیمنٹ نے پہلی بار منظوری دی تھی تو یہ 20 نکات پہ مشتمل تھا۔ پھر 2021 میں ریوائزڈ ہو کے 14 نکات تک آ گیا۔ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اسی 14 نکات کے بارے میں اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ پہلے جو اس کے 5 نکات آتے ہیں وہ آتے ہیں کائنیٹک ڈومین کے، اور جو باقی کے 9 نکات آتے ہیں وہ آتے ہیں نان کائنیٹک ڈومین کے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اس کے 5 کائنیٹک ڈومینز کے بارے میں، جس کا پہلا پوائنٹ تھا دہشت گردی کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس۔ کوئی بھی مسلح ملیٹنٹ یا پہچانی شدہ مجرم گینگز کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 تھا میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے خلاف کارروائی کرنا، یعنی کہ جتنے بھی الیکٹرانک ہیں، پرنٹ ہیں، سوشل ہیں، سائبر نیٹورکس ہیں، ان سب کے تھرو دہشت گردی کے خلاف کام کیا جائے اور اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 تھا دینی فکرانہ ظلم اور دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 4 تھا دہشت گردی کی فنڈنگ اور پروسکرائبڈ تنظیموں کا گلا گھونٹنا۔ جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ان کے بڑے پیچھے مین خفیہ اس طرح لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو فنڈنگز کر رہے ہیں، جو ان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، انہیں کا بالکل گلا گھونٹ دیا جائے کہ وہ ان کو فنڈنگ ہی نہ کر سکیں تو پھر پیچھے سے اسٹرانگ ہی نہیں رہیں گی۔ اس کا پوائنٹ نمبر 5 تھا غیر قانونی سرگرمیوں کے بڑھتے رجوعوں پر قابو پانا، جس میں آتا تھا اسلحہ، نارکوٹکس اور ہیومن ٹریفکنگ، یعنی کہ انسانی سمگلنگ۔ یہ تھے وہ 5 پوائنٹس جو آتے تھے کائنیٹک ڈومین میں۔ اچھا تو ناظرین، اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں نان کائنیٹک ڈومین کے پوائنٹس کے بارے میں، جو ہیں کل ملا کے 9۔ تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی مقدمات میں عدالتوں میں پیروی، تاکہ جتنے بھی ان کے جو فیصلے ہیں، جتنے بھی ان کے کیسز ہیں، وہ انجام تک پہنچ سکیں، وہ ایک اینڈ تک پہنچ سکے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 تھا سی ٹی ڈی کی صلاحیت میں اضافہ، انہیں مضبوط بنانا۔ سی ٹی ڈی مطلب کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی صلاحیت، جتنے بھی یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، ان کے مضبوط بنایا جائے تاکہ یہ لوگ اسٹرانگ ہو۔ جب ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہی اسٹرانگ ہو جائے گا تو دہشت گردی کا ہمارے ملک میں چانسز ہی بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، اور ہم لوگ یہ بہت بڑے آسانیوں سے اس ٹائپ کی چیزوں سے بچ سکیں گے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 تھا سی وی ای کی تشکیل کرنا، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ اگر اس میں تشکیل ہو، اس میں ہم لوگ کو صلاحیت حاصل ہو تو یہ ہمیں کافی حد تک آگے پہنچا سکتا ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن، جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو ریگولر بنانا اور ان سب کو رجسٹر کروانا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 10 تھا بلوچستان ریکانسیلیشن پروسیس۔ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں اسی نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے کافی حد تک امن آ چکا ہے، تو ویسے ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں بھی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے اور یہاں پہ بھی جلد تر جلد امن آنا چاہیے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 11 ہے، جیسے کہ کے پی کے مرج ایریا آتے ہیں، جیسے کہ سابقہ فاٹا ہو گیا، ان سب میں اصلاحات، مطلب ان سب میں کام کرنا، ان سب میں ڈیولپمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو انویسٹ کرنا بیسیکلی کہ وہ لوگ بھی ذرا آگے بڑھ سکیں، وہ ایریا بھی ہمارے ڈیولپ ہو سکیں۔ اس کا پوائنٹ نمبر 12 تھا کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات حاصل کرنا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 13 تھا سبورجن کے لیے قانونی اور لیجسلیٹو اوورسائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے خلاف لوگ جاسوسی کرتے ہیں، باقی ممالک تک ہماری رپورٹیں، ہماری خبریں پہنچاتے ہیں، ان سب کو روکنا، ان سب کو بالکل جڑ سے ختم کرنا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 14 تھا افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی اور ان کے مسائل سے نمٹنا۔ بالکل مطلب یا تو ان کو پوری طرح سے اپنے صوبے سے نکال دینا، اور یا پھر ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب سے نمٹنا، ان سب کو ختم کر کے ان کو یہاں پہ ہی رہنے دینا۔ تو ناظرین، جو اب تک میں نے آپ کو بتائے یہ وہ 14 نکات تھے جن پہ نیشنل ایکشن پلان مشتمل تھا۔ یہ سب سے پہلے 14 نکات تھے ہی نہیں، یہ جب 2014 میں 24 دسمبر کو پارلیمنٹ نے اس کی سب سے پہلی بار منظوری دی، یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سٹارٹ میں، تو یہ 20 نکات پہ مشتمل تھا، پھر یہ دوبارہ ریوائزڈ ہو کے 14 نکات پہ آیا 2021 میں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا کس لیے گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ 16 دسمبر 2014 آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد قومی سطح پر اس بات پر اتفاق پیدا ہوا کہ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ قومی کوشش کے ذریعے سخت کارروائی کی جائے۔ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی 2014 نے جہاں مختلف ریاستی اداروں میں ویسے اصول درپیر نما صلاحیت کی نشاندہی کی، وہاں اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا ایکشن پلان تیار کیا جائے جو واضح تر، ناپ توڑ کے قابل اور زیادہ تر وقت کی پابندی کے ساتھ ہو۔ اس وقت دہشت گردی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ معصوم اسکول جانے والے بچے بھی اس کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس پس منظر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے 20 نکات پہ مشتمل ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا، جس سے NACTA نے اور وزارت داخلہ نے مختلف سٹیک ہولڈر سے مشورات کے بعد تیار کیا۔
जिसे 24 दिसंबर 2014 को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2014 के बाद ये हुकूमत का दूसरा मुत्तहिदा और इत्तेफाक राय पर मबनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट था। नेशनल एक्शन प्लान ने मुल्क में काउंटर टेररिज्म मुहिम के लिए वाज़ेह और अमली खाका पेश किया।